حضرت سیدنا صالح بن کیسان علیہ رحمت الرحمن سے مروی ہے کہ خلیفہ ولید بن یزید نے حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمت اللہ العظیم کو مدینہ منورہ کا قاضی بنا کر بھیجا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں گئے اور بخوبی اپنی ذمہ داری سر انجام دینے لگے۔ خوب عدل و انصاف سے کام لیتے، حدود اللہ عز و جل کی پاسداری کرتے۔ جب حج کا سہانا موسم قریب آنے لگا تو خلیفہ ولید بن یزید نے بھی حج کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس نے ایک عمدہ قسم کا خیمہ بنوایا اور اس کی نیت یہ تھی کہ جب میں حج کرنے جاؤں گا تو اس خیمے کو خانہ کعبہ کے قریب نصب کرا دوں گا۔ اس طرح میں، میرے دوست احباب اور اہل و عیال اس خیمے کے اندر رہ کر خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور عوام الناس باہر سے طواف کریں گے۔ ولید بن یزید بڑا ہی سخت مزاج اور متکبر شخص تھا۔ جس کام کا ارادہ کر لیتا اسے پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا، چاہے کسی پر کتنا ہی ظلم کرنا پڑے۔ جب بہترین قسم کا عمدہ خیمہ تیار ہو گیا تو اس نے وہ خیمہ 1000 شاہ سواروں کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا اور اس لشکر کو بہت سا مال و اسباب دیا کہ اس سارے مال کو اہل مدینہ میں تقسیم کر دینا۔ ولید خود ابھی ملک شام ہی میں تھا۔ لشکر بڑی شان و شوکت سے چلا اور مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ پھر وہ خیمہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے قریب نصب کر دیا گیا۔ لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو بہت خوف زدہ ہوئے اور سب نے جمع ہو کر مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خلیفہ نے تو یہ حکم صادر کر دیا ہے، اب اس کے حکم کو کون ٹال سکتا ہے؟ سب کو معلوم تھا کہ ولید بن یزید کیسا بد مزاج خلیفہ ہے، پس کسی کو بھی ہمت نہ ہوئی کہ وہ لشکر والوں کو مصلی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خیمہ نصب کرنے سے منع کرے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ ہم اپنے قاضی سعد بن ابراہیم علیہ رحمت اللہ العظیم کو جا کر اس معاملے کی خبر دیتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ جمع ہو کر حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمت اللہ العظیم کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جاؤ اور جا کر اس خیمے کو آگ لگا دو۔ یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، حضور ہم میں اتنی جرت نہیں کہ اس خیمے کو آگ لگائیں۔ ملک شام سے 1000 شاہ سوار آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی موجودگی میں یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب لوگوں سے یہ بزدلانہ جواب سنا تو اپنے غلام سے فرمایا، جاؤ اور فلاں تھیلے سے وہ قمیض نکال کر لاؤ جسے پہن کر حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ خادم فوراً وہ مبارک قمیض لے آیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ قمیض پہنی اور خچر پر سوار ہو کر شامی لشکر کی جانب روانہ ہوئے۔ تمام لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے پیچھے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں پہنچ کر فرمایا، آگ لے آؤ۔ خادم نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بے خوف و خطر آگے بڑھے اور جا کر اس قیمتی خیمے کو آگ لگا دی۔ جب سالار لشکر نے یہ دیکھا تو وہ بڑا غضبناک ہوا اور آپے سے باہر ہو گیا۔ لوگوں نے اسے بتایا، یہ مدینہ منورہ کے قاضی ہیں اور انہیں خلیفہ ولید بن یزید نے قاضی بنا کر مدینہ شریف بھیجا ہے، تم ان سے کوئی گستاخانہ انداز اختیار نہ کرنا۔ تمام اہل مدینہ ان کی بہت عزت کرتے ہیں، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو۔ یہ سن کر
سارا لشکر واپس شام کی طرف چلا گیا اور کافی مال و اسباب وہاں چھوڑ گیا۔ اہل مدینہ کے فقراء نے ان کا بچا ہوا مال و اسباب لے لیا اور خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ جب اس واقعے کی خبر خلیفہ ولید بن یزید کو ہوئی تو اس نے فوراً حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ العظیم کو پیغام بھیجا، تم اپنی جگہ کسی اور کو قاضی بنا کر فوراً ملک شام پہنچو، جیسے ہی تمہیں میرا پیغام پہنچے فوراً چلے آنا۔ حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ العظیم کو جب خلیفہ کا پیغام پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک با اعتماد شخص کو قاضی بنایا اور خود ملک شام کی جانب چل دیے۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہر سے باہر ہی روک دیا گیا اور کافی عرصہ تک آپ کو داخلے کی اجازت نہ ملی۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا زاد راہ ختم ہونے لگا اور اب وہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزید ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ ایک رات آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں مصروف عبادت تھے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ نشے کی حالت میں بدمست ہے اور مسجد میں گھوم رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ خلیفہ ولید بن یزید کا ماموں ہے، اس نے شراب پی ہے اور اب نشے کی حالت میں مسجد کے اندر گھوم پھر رہا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت جلال آیا کہ یہ کتنی دیدہ دلیری سے اللہ عز و جل کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس کے پاک دربار میں ایسی گندی حالت میں بے خوف گھوم پھر رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غلام کو درہ لانے کا حکم فرمایا۔ غلام نے درہ یعنی کوڑا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پر حد شرعی نافذ کروں، چاہے یہ کوئی بھی ہو، اسلام میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ آپ آگے بڑھے اور مسجد میں ہی اس کو 80 کوڑے مارے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے اور مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ شخص 80 کوڑے کھانے کے بعد نہایت زخمی حالت میں خلیفہ ولید بن یزید کے پاس پہنچا۔ خلیفہ نے جب اپنے ماموں کی یہ حالت دیکھی تو بہت غضبناک ہوا اور پوچھا، تمہاری یہ حالت کس نے کی؟ کس نے تمہیں اتنا شدید زخمی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک شخص مدینہ منورہ سے آیا ہوا تھا، اس نے مجھے 80 کوڑے سزا دی اور کہا یہ سزا دینا اور حد قائم کرنا مجھ پر لازم ہے۔ اس نے مجھے مارا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف چلا گیا۔ خلیفہ نے جب یہ سنا تو اس نے فوراً حکم دیا کہ ہماری سواری تیار کی جائے۔ فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور خلیفہ کچھ سپاہیوں کو لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعاقب میں چلا اور ایک منزل پر جا کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روک لیا۔ خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، اے ابو اسحاق، تو نے میرے ماموں کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اسے اتنی دردناک سزا کیوں دی؟ حضرت سیدنا سعد بن ابراہیم علیہ رحمۃ اللہ العظیم نے ارشاد فرمایا، اے خلیفہ، تو نے مجھے قاضی بنایا تاکہ میں شریعت کے احکام نافذ کروں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا دوں۔ چنانچہ جب میں نے دیکھا کہ سر عام اللہ عز و جل کی نافرمانی کی جا رہی ہے، یہ شخص نشے کی حالت میں اللہ عز و جل کے دربار میں گھوم پھر رہا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، تو میری غیرت ایمانی نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں اللہ عز و جل کی نافرمانی ہوتی دیکھوں اور تمہاری قرابت داری کی وجہ سے چشم پوشی کروں اور شرعی حدود قائم نہ کروں۔ میں نے اس شخص کو اس کے جرم کی سزا دی، اور دوسری بات یہ کہ اگر میں اسے سزا نہ دیتا تو لوگ تجھ سے بدظن ہوتے کہ خلیفہ اپنے عزیز و اقارب پر حدود قائم نہیں کرتا، اگرچہ وہ سر عام جرم کا ارتکاب کریں۔ اس طرح تمہاری بدنامی ہوتی
اور لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت بیٹھ جاتی، لہذا میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ جب خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ پرخلوص کلمات سنے تو بے اختیار پکار اٹھا، اے سعد بن ابراہیم، اللہ عز و جل تجھے اچھی جزا عطا فرمائے، تو نے واقعی وہ کام کیا جو تجھ پر لازم تھا۔ پھر خلیفہ ولید بن یزید نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہت سارا مال دیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ کر دیا اور اس خیمے کے متعلق کچھ بھی گفتگو نہ کی جسے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگ لگائی تھی، حالانکہ خلیفہ نے اسی مقصد کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ سے شام بلایا تھا۔